فقہ المعاملات کورس کے شرکاء اور شریکات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات و خواتین قابل مبارکباد ہیں کہ آپ دین کے اس عظیم سلسلے اور اس عظیم کام کو سیکھنے کے لیے یہاں آن لائن جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو قیمتی وقت نکالا ہے، قیمتی سرمایہ جو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثمر آور فرمائے، اور آپ سے دین کی محنت کا کام لے لیں، دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کورس کے آغاز میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں، جن میں سے ایک تو وہ بات ہے جن کو اکثر شرکاء نے داخلے سے پہلے پوچھا کہ کورس کون کروائے گا۔ یہ اچھا سوال ہے، اور جب بھی کہیں آپ داخلہ لیں دین کے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو پہلے یہ سوال اور اس کی تفتیش و تلاش ضرور کریں کہ آیا جن سے دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث مراد یہ ہے کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے، اور آثار تابعین میں آتا ہے کہ ان العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم، کہ یہ علم اور دین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ علم دین ہی ہے۔ لہذا جب علم دین ہی ہے تو جب علم دین حاصل کرو تو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو اور تفتیش اور تحقیق کر لیا کرو کہ کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ اچھا عمل ہے کہ جب ہم کوئی چیز سیکھیں تو پہلے تحقیق کریں کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس سے اس کی افادیت کا، اس کی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا مستند ہوگا یہ، اور دوسرا اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں پڑھانے والے ہیں وہ کتنے ماہر ہیں۔ ظاہر ہے فن کے اگر ماہر ہی نہ ہو تو وہ ظاہر ہے اس سے فن کیسے منتقل ہوگا۔ تو اس کورس کے پڑھانے والوں میں 3 حضرات تو ایسے ہیں جو آپ کو مسلسل، یعنی کہ ایک حصہ، جو کورس کے 3 حصے ہیں، 3 ہفتے ہیں، تو تینوں حصے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ تو ایک تو انس عبد الرحیم صاحب ہیں، دوسرے مفتی شیخ نعمان صاحب ہیں، تیسرے مولانا جمیل قریشی صاحب ہیں۔ یہ تو باقاعدہ آپ کے استاد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں بینکاری کے ماہرین یا تکافل کے ماہرین میں سے کوئی اور علماء حضرات بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بندہ ناچیز، بندہ انس عبد الرحیم، میرا 3-4 دن آپ کے اسباق میں لوں گا۔ بندہ فاضل ہے جامعہ مادو خلیل اسلامی سے، اور تخصص فی الافتاء کیا ہے جامعہ الرشید سے، اور ابھی تک الحمدللہ تقریباً 14-15 سال کا تجربہ ہے افتاء کا، تدریس کا، تصنیف کا اور مینجمنٹ وغیرہ کا۔ تصانیف بھی تقریباً رسائل اور کتابوں کے تراجم وغیرہ ملا کے تقریباً 30 کے لگ بھگ ہیں، اور جن میں سے ایک کتاب مسورات ڈائری کے نام سے چھپ چکی ہے، دوسری کتاب تلخی سیدہ احسانی کے نام سے چھپ چکی ہے، اور مزید کتابیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ طبع ہوں گی۔ ویب سائٹ ہے ہماری www.suffapk.com۔ اس میں دارالعلوم کراچی کی فتاوی، وہاں کے جو بڑے حضرات ہیں، مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کی اجازت سے وہاں دارالعلوم کراچی کی فتاوی ہماری اس ویب سائٹ پہ شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ الرشید کے فتاوی شائع ہوتے ہیں، بنور ٹاؤن کے، اور خود صفہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک ہمارا آن لائن ادارہ ہے جہاں پہ مختلف شارٹ کورسز ہوتے ہیں۔ جیسے یہ شارٹ کورس فقہ المعاملات کا کورس بھی صفہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے کئی طرح کے کورسز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مفتی کا کورس بھی ہے۔ تو وہاں کے جو طلباء طالبات سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ بھی ہم اس ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ادارہ جس طریقے سے تعلیمی خدمات انجام دیتا ہے تو رفاہی خدمات بھی انجام دیتا ہے۔ ابھی کرونا بحران میں تقریباً 14-15 لاکھ کے برابر کچھ رفاہی خدمات اس ادارے سے اللہ تعالیٰ نے لی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسرے ہمارے جو مقرر ہوں گے شیخ نعمان صاحب ہوں گے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ شیخ نعمان صاحب ہمارے شاگرد بھی ہیں، جامعہ الرشید میں انہوں نے پڑھایا بھی ہے، اور
بینک اسلامی میں شریعہ ڈپارٹمنٹ کے وہ آفیسر ہیں، شریعہ آفیسر ہیں، اور مفتی رشاد احمد اعجاز صاحب کی بہت ہی ماہرین میں سے ہیں اسلامی بینکاری کے، ان کے وہ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کہہ لیں آپ، اور ابھی جامعۃ السعید میں بھی تدریس کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جامعۃ السعید میں رفیق کار بھی ہیں، اور ہمارے بہت سے کاموں میں وہ ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اس کورس کی تشکیل میں ان سے ہمارا بار بار مشورہ بھی ہوا۔ تیسرے ہمارے جو معزز استاد ہیں، جو مقرر ہیں اس کورس کے، وہ مولانا جمیل قریشی صاحب، جو کہ جامعۃ السعید سے انہوں نے تخصص کیا ہے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کا جو شریعہ برانچ ہے، اسلامی بینکاری کی جو برانچ، اس کا جو ونڈو ہے، اعتماد اس کا نام ہے، وہاں پہ وہ شریعہ کمپلائنس کے ہیڈ ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی کئی مقررین آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں تکافل کے حوالے سے اور بعض دوسرے موضوعات پہ۔ تو یہ تو پڑھانے والوں کا کچھ تعارف تھا۔ دوسری اہم بات، اس کورس کا مقصد کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کورس کا مقصد دو ہیں، اس کورس کے دو مقصد ہیں، دو ویژن ہیں۔ پہلا ویژن یہ ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں اس وقت بینکاری رائج ہے، ظاہر ہے وہ یہودیوں کا بچھایا ہوا ایک جال ہے، اور اس میں سود، جوا اور اسی طریقے سے ناجائز معاملات کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، غالب عنصر اسی ناجائز معاملات کا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے، اب بینکاری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا آج کل چارہ کار بھی نہیں ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اسلامی بینکاری، ایک بینکاری کی کیا ضرورت ہے، اور بینک کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے لیے آج کل ناگزیر ہے۔ تو جب بینکاری کی ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے، اگرچہ یہودیوں نے ایجاد کیا، کسی نے بھی ایجاد کیا ہو، لیکن ایک ضروری چیز بن گیا، ناگزیر چیز بن گیا ہے، تو اب اس کو ہم کس طریقے سے اسلام کے اندر ہم لے کے اس کو آ سکتے ہیں، اور اسلامی بینکاری کے جتنے بھی طریقے ہیں، بینکاری کے جتنے بھی طریقے ہیں، اس کو اسلامی ماڈل میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلامی بینکاری آپ کو سمجھائی جائے گی، اس کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، مشارکہ، مضاربہ، استثناء، سلم، مرابحہ، اجارہ، یہ سب چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ تو ایک مقصد ہے کہ ہمیں اسلامی بینکاری کے جو طریقے ہیں اور اسلامی بینکاری کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسرا اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نجی کاروبار ہوتے ہیں، ذاتی کاروبار ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، چاہے چھوٹے پیمانے کی تجارت ہو، بڑے پیمانے کی ہو، چھوٹی صنعت ہو، بڑی صنعت ہو، تو اس کے اندر بھی ہم کس طریقے سے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ دو بڑے مقاصد ہیں، ایک تو اسلامی مالیاتی اداروں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور دوسرا خود ہمارے جو نجی کاروبار زندگی ہے، کاروبار و معاملات ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے اسلام کے مطابق کریں، اس کے کیا اصول ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کورس کے مقاصد تھے، اور آخر میں ابھی میں بات بتاؤں، کیونکہ ابھی صرف تمہیدی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ ابھی آج ہمارا پہلا دن ہے، تو ابھی پہلے دن میں کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی، حالانکہ یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں، تو ابھی ایک دو دن ہم مزید داخلے جاری رکھیں گے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورس بہت اہم ہے، تو آپ لوگ آگے اپنے دوستوں کو اس کی تشہیر کریں، اپنے دوستوں میں تشہیر کریں، اور کوشش کریں کہ اس دین کے اس کام سے اور بھی لوگ جڑیں۔ تو یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ اب اگلے آڈیو میں آپ کو آج کا جو سبق ہے اسلامی معاملات کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔